اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ کیا میت کو قبر میں پتہ چلتا ہے کہ اس کی قبر پر کون آیا ہے یا وہ اپنے گھر کے حالات سے واقف ہوتا ہے؟ رضوان بھائی نے فیصل آباد سے یہ پوچھا۔ دیکھیں، اپنے گھر کے حالات سے واقف ہونا تو یہ تو کوئی اس طرح نہیں ملتا، لیکن اتنی بات ضرور ملتی ہے کہ شب جمعہ، جمعرات کے دن شب جمعہ، یہ جو روحیں ہوتی ہیں نا، یہ بات یاد رکھیں کہ جو بدروح اس معنی میں نہیں جو ہمارے یہاں مشہور ہے، یعنی جو گناہگار روحیں ہیں، جو نافرمان روحیں ہیں، تو ان کو تو کوئی اجازت نہیں دی جاتی، وہ اسفل سافلین میں قید ہیں۔ جو گناہگار کی روحیں ہیں، نافرمانوں کی، وہ اسفل سافلین، جو زمین کی تہہ کے نیچے ہے، ساتوں زمین نیچے، وہاں پر وہ قید ہے، وہ کہیں پر بھی آ جا نہیں سکتے۔ تو یہ جو مشہور ہوتا ہے نا کہ فلاں کی بدروح آ گئی، فلاں کی بدروح، یہ ایسے ہی ہے، اس کا کوئی شریعت میں گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو بد روحیں ہیں، یعنی گناہگار نافرمان روحیں، ان کو قید کر لیا جاتا ہے، ان کو آنے جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جو مسلمان روحیں ہیں اور جو نیک روحیں ہیں، تو وہ شب جمعہ اپنے گھروں پر آتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ ان کے گھر والے ان کو ایصال ثواب کر رہے ہوتے ہیں، دعائیں مغفرت کر رہے ہوتے ہیں، تو دعائیں دیتے ہوئے چلی جاتی ہیں۔ اور اگر وہ دیکھتی ہے کہ کوئی خیال نہیں رکھ رہا، کوئی دعا نہیں کر رہا، تو پھر وہ کہتے ہوئے جاتی ہیں کہ جس طرح تم میرے ساتھ کر رہے ہو تو تمہارے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرے۔ تو یہ مضامین ہمیں احادیث کریمہ میں ملتے ہیں۔ تو کیا میت کو قبر میں پتہ چلتا ہے کہ اس کی قبر میں کون ملنے آیا ہے؟ دیکھیں، میت ہمارے لیے ہے، وہ مردہ ہمارے لیے مردہ ہے، لیکن جیسے ہی قبر میں دفنا دیا جاتا ہے یا جیسے ہی برزخ کے معاملات شروع ہوتے روح لوٹا دی جاتی ہے۔ مر ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، 3 سوالات ہوتے ہیں نا، تو وہ سوالات کب ہوتے ہیں؟ جب وہ روح اس کی لوٹا دی جائے۔ وہ جواب دیتا ہے باقاعدہ، ربی اللہ دینی الاسلام ھذا نبینا، وہ جواب دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ظاہر ہے کہ روح لوٹائی جاتی ہے تو جواب دیتا ہے۔ اور اگر جنت کی کھڑکیاں کھولی جاتی ہیں تو اسے محسوس کیسے ہوتا ہے؟ روح ہوتی ہے تو مزہ آتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے۔ اور جہنم کی کھڑکیاں کھولی جاتی ہیں تو ظاہر ہے کہ روح ہوتی ہے، روح کا تعلق جسم کے ساتھ ہوتا ہے، جو روح کا جسم تھا اس کے ساتھ تعلق رہتا ہے اس کا۔ تو اگر جو ہے گناہگاروں کی روح ہیں تو تعلق رہتا ہے ان کا، تو انہیں ظاہر تکلیف محسوس ہوتی ہے، تو اسی لیے جہنم کی وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ تو اچھا، پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جب قبرستان ہم جاتے ہیں تو حکم ہے کہ السلام علیکم یا اہل القبور، صحیح حدیث میں ہے، سلامتی ہو تم پر اے قبر والو، یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاسر، اللہ تعالیٰ ہماری بھی اور تمہاری بھی مغفرت فرمائے، تم ہم سے پہلے آ گئے ہو، تمہارے پیچھے پیچھے ہم بھی آ رہے ہیں۔ تو باقاعدہ وہ جواب دیتے ہیں۔ سلام کس کو کیا جاتا ہے؟ جو جواب دیتا ہے نا، تو باقاعدہ جواب دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ جو ان کی قبر پر آتا ہے اور آ کر جو ہے وہ دعا کر کے رخصت ہوتا ہے، تو وہ جانتے بھی ہیں اور ان کے قدموں کی آہٹ بھی اس مردے کو سنائی دیتی ہے۔ یہ حدیث پاک میں بالکل صحیح حدیث میں موجود ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ مردے کے آپ سرہانے سے جو ہے وہ حاضی نہ دیں، بلکہ اس کے جو ہے وہ پاؤں سے حاضی دیں تاکہ اسے تکلیف نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ آپ سرہانے لیٹے ہوئے ہیں، کوئی سر پہ آگے کھڑا ہو جائے تو آپ یوں دیکھیں گے نا، یوں کر کے، اسے تکلیف نہ ہو۔ اولیاء اللہ کے مزارات پر جاتے ہیں تو یہی تعلیم دی گئی کہ آپ پاؤں کی طرف سے حاضر ہوں تاکہ انہیں تکلیف نہ پہنچے۔ جی دوستو، یہ تھے مفتی سہیل امجدی صاحب جو کہ کراچی کے ہیں۔ بہت ہی اچھے انداز میں بیان فرما رہے تھے کہ کیا مردے کو پتہ چلتا ہے کہ میری قبر پہ کون آیا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ سوال ذہن میں آ ہی جاتا ہے، تو مفتی جناب سہیل امجدی صاحب نے بھی بتا دیا ہے کہ بلکہ میں نے یہاں تک بھی پڑھا ہے کہ جب ایک مومن فوت ہوتا ہے تو قبر میں جاتا ہے تو روحیں جو مومن یعنی نیک روحیں ہوتی ہیں آپس میں ملتی ہیں اور پوچھتی ہیں آنے والے بندے سے، آنے والی روح سے کہ جب تو آیا تو پیچھے والے جن کے لوگوں کے معاملات کیا گھر کے چل رہے تھے، تو وہ خیریت سے تھے، کہ وہ مطلب ہے کہ وہ معاملات پوچھتی ہیں، جو گزشتہ روحیں ہوتی ہیں آنے والی روح سے پوچھتی ہیں۔
تو بلکہ اگر ان کی قبر کے اوپر کوئی فاتحہ بھی پڑھ لے تو وہی مومن روح بقیہ مومن روحوں کے درمیان جو ہے وہ ثواب تقسیم کرتی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ قبر کے اوپر جب بندہ جا کے کھڑتا ہے تو مومن روح جو ہوتی ہے، مردہ ہوتا ہے، وہ قبر پہ آنے والے بندے کی پاؤں کی جناب والا آہٹ کو سن رہا ہوتا ہے۔ تو یقیناً جو نیک ہوتی ہیں وہ قبروں میں سلامت ہی ہوتی ہیں اور ان کی قبروں کو کوئی خدشہ، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں پہنچتی، یہ حقیقت بات ہے۔ تو یہ تھی مفتی سہیل امجدی صاحب۔ اگلے نمبر پہ دیکھتی ہیں کہ ایک عالم دین ہے جناب مولانا مکی صاحب۔ مولانا مکی صاحب کیا بیان فرماتی ہیں اس چیز کے بارے میں، بہت ہی اہم موضوع کے اوپر، ٹاپک کے اوپر وہ بات کرنے والے ہیں۔ پہلے آپ ان کی بات سنیں گا، گفتگو ہے، آگے پھر میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاتا ہوں کہ وہ کتنی اہم موضوع کے اوپر کرنے والے ہیں۔ پہلے مولانا مکی کا یہ بیان سن لیں آپ۔ میں طواف کے نیت باندھ لی، 2-3 چکر کر لیے، میں چھوڑ دوں تاکہ میں آگے درس سنوں؟ نہیں، طواف مکمل کریں۔ کہتے ہیں جی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہر چیز تقدیر میں ہے تو پھر انسان تو بے بس ہے، انسان بے بس ہے، لیکن تقدیر کے اندر ہونے کے باوجود اللہ نے بندے کو اختیار تو دیا ہے نا کرنے کا، اس کی تقدیر ہے لیکن اختیار بھی ہے، یعنی آپ تقدیر اور اختیار کے بین درمیان میں ہیں، نہ آپ پوری طرح آزاد ہیں نہ پوری طرح پابند ہیں۔ جیسے یوں سمجھیں کہ ایک پاؤں اٹھا لو، دوسرا اٹھاؤ، اب وہ نہیں اٹھا سکتے۔ میں نے احرام باندھا ہوا تھا، ہوٹل میں میں نے آ کے غسل کیا، لیکن خوشبو والے صاحب ان سے دم پڑ گئی۔ دوسری شادی کرنے کے لیے بیوی سے، پہلی بیوی سے اجازت ضروری ہے، وہ پاگل ہو گئی ہے کہ اجازت دے گی؟ وہ تو اجازت نہیں دے گی، شریعت نے آپ کو حق دیا ہے آپ کریں، اور اگر آپ اتنا ہی ڈرتے ہیں تو پھر بہتر ہے کہ نہ کریں۔ مرنے کے بعد مردہ جو ہے وہ کتنے عرصے تک اپنی اصلی حالت میں رہتا ہے؟ اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے تو 100 سال تک بھی رہے، جیسے کہ حضرت عزیر کا اللہ نے فاماتہ اللہ 100 عام، 100 سال کے لیے ان پہ موت آئی، ثم بعثہ، پھر اس کو اٹھایا، پوچھا کم لبثت، ہاں کتنا دیر تم نے؟ انہوں نے کہا جی 1 دن، اور پھر نہیں بل لبثت 100 عام، تم تو 100 سال سوئے ہو، کچھ بھی نہیں بدلا۔ اور اصحاب کہف کا 300 وزدادوا 309 سال تک سوئے، کچھ نہیں بدلا، اللہ کی مرضی ہے، اور چاہے تو اسی وقت اللہ معاف کرے بدل جائے۔ جی دوستو، آپ نے تو دیکھ لیا کہ مولانا مکی الحجازی جو کہ حرم شریف کے جناب خطیب صاحب ہیں، انہوں نے بھی اپنے انداز میں اکثر جو ہے سوالات کے جواب دیے، تو لوگ ان کو اپنی چٹ بھیجتی ہیں، پھر وہ درس کے اندر ہی ان کے جوابات دیتا ہے تاکہ جتنی بھی لوگ بیٹھے ہیں وہاں پہ وہ صحیح طریقے سے ان سوالات کے جوابات سن لیں، اور اپنی نالج میں اضافے کے لیے لوگ وہاں پہ بیٹھتے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی تفصیل کے ساتھ انہوں نے ایک جناب مسئلے کے اوپر گفتگو فرمائی ہے۔ تو یہی مسائل جو ہوتی ہیں، آج کل ہم مصروفیات کے دن ہیں، ہم تو نہ تو کتابیں کھول کے پڑھتے ہیں، صرف سننے کے جناب والا عادی ہیں کہ صرف سن لیں کہیں نہ کہیں سے، وہ بھی سننا دشواری کی بات بن جاتا ہے، ورنہ تو ہم دنیا داری کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن خدا را میں ہاتھ جوڑوں گا، آپ علماء کرام کے بیانات کو سنا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نالج میں بڑا اضافہ ہوگا، بلکہ صرف اضافہ ہی نہیں ہوگا، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، اور آپ آگے بھی یہ چیزیں تقسیم کریں، بتائیں لوگوں کو، یہ بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اور چلتے ہیں مفتی جناب محمد اکمل مدنی صاحب سے، کہ وہ جناب مفتی محمد اکمل مدنی صاحب کے بعد مفتی طارق مسعود کے بارے میں بیان کریں گے، اور مفتی محمد اکمل مدنی صاحب کے بارے میں یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ عالم قبر اور عالم ارواح کے بارے میں، اور جناب اگلے مرنے کے بعد جو روحیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں وہ کیا جواب دیتی ہیں، تفصیل کے ساتھ پوچھیے گا۔ تھا کہ کسی شخص کا انتقال ہوا، اس کے بچوں نے، وہ شہر میں تھے، وہ گاؤں سے، ان کا آبائی گاؤں بھی ہے، تو بچوں نے وہی جب انتقال ہوا تو غسل وغیرہ دے کر قریبی قبرستان میں دفن کر دیا۔ اب کچھ لوگ گاؤں کے یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ شخص کے ماں باپ کی قبریں آبائی قبرستان میں ہیں تو تمہیں چاہیے تھا کہ وہاں دفنایا جائے۔ اب وہ اولاد بیچاری پریشان ہے کہ کیا ہم نے کوئی گناہ کر دیا، یہاں دفنا کے کیا کریں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے، آبائی گاؤں، آبائی مطلب شہر، اس کا دفنانے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں دفنائیں گے تو قبریں قریب قریب ہوں گی تو شاید موقع ملے گا، نکل کے مل لیں گے کہ بھائی کیا حال چال ہے، اور اگر یہاں دفنایا اور وہ سینکڑوں میل دور ہیں تو وہ کھڑا ہو کے دیکھتے رہے گا تو وہ تو بہت دور ہے، میں کیسے سفر کروں؟ تو یعنی زندوں پر اس کو قیاس کر لینا، یہ بیچارے وہ لوگ مشورہ دے رہے ہوتے ہیں جن کو دین سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا، دین ان کے پاس ہوتا نہیں ہے، خاندانی باتیں، سنی سنائی باتوں پہ چل رہے ہوتے ہیں۔
اب ہم آپ کو دین بیان کرتے ہیں. دین یہ ہے کہ جب انسان کا انتقال ہو تو اس کو غسل اور کفن وغیرہ کرنے میں تیزی کی جائے. صحیح حدیثوں سے ثابت ہے مسجد کی صفائی کرنے والا، ایک روایت میں مرد کا ذکر ہے، ایک روایت میں عورت کا ذکر ہے. ان کا رات میں انتقال ہوا، رات میں کفن دفن کر دیا گیا. صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا مجھے بتا دینا چاہیے تھا. پھر آپ ان کی قبر پہ تشریف لے گئے اور ان مسجد کی خدمت کے سلسلے میں ان کو کئی اعزازات سے نوازا. اسی طریقے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مشہور واقعہ ہے کہ وہ ایک عبادت گزار نوجوان کا رات میں انتقال ہوا، رات میں اس کو دفنا دیا گیا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ جلدی دفنانا یہ ہوتا ہے افضل اور اولیٰ. دوسری بات یہ کہ قریب ترین قبرستان جو سب سے قریب ہے اس میں دفنائیں اگر وہاں جگہ بالکل ٹھیک آپ کو مل گئی، تاکہ کیونکہ دفنانے میں جلدی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردے کو دفنانے میں جلدی کرو. یہ جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ برا نہ مانیں، ساری زندگی ماں باپ کی شکل نہیں دیکھیں گے، کبھی کبھار آ کے کریں گے، لیکن جب ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو ان کے لیے 2 دن تک ماں باپ کو فریز کر کے رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے. کیونکہ اٹلی سے آ رہے ہیں صاحب، جرمنی سے آ رہے ہیں، UK سے آ رہے ہیں، USA سے آ رہے ہیں، ان کو شکل دکھانی ہے. ماں باپ کو تکلیف پہنچے کوئی بات نہیں، ان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا. انہیں آنے دیں، پہلے آ کے وہ شکل دیکھیں گے، شکل دیکھ کے تھوڑے سے آنسو بہائیں گے، اس کے بعد خدا حافظ کہہ کر پھر غائب ہو جائیں گے. تو یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے اسلامی نقطہ نگاہ سے. انہوں نے دفنایا، بالکل ٹھیک کیا. دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان انتقال کرتا ہے اگر نیک روحیں ہوتی ہیں یہ سب آپس میں مل جاتی ہیں اور ایک دوسرے سے معلوم کرتی ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا ہے، فلاں کا کیا ہے. حتیٰ کہ حدیث میں آیا کہ یہ تک سوال کرتے ہیں کہ گھر میں ہم جب آئے تھے تو ایک بلی تھی، اس بلی کا حال کیا ہے. اور اس میں پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بتاتا ہے، وہ پوچھتے ہیں فلاں کا حال کیا ہے، وہ کہتا ہے وہ تو مر چکا، کہ تمہارے پاس نہیں پہنچا؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس تو نہیں آیا. وہ کہتے ہیں اچھا، اس کا مطلب ہے کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے، یعنی روح کو مقید کر دیا گیا عذاب کی وجہ سے. تو خلاصے کلام یہ ہے کہ یہ فاصلے کچھ بھی نہیں ہے مرنے کے بعد، 1 سیکنڈ کے اندر روح یہاں سے وہاں پہنچ جاتی ہے. اس لیے یہاں دفنایا بالکل ٹھیک کیا. اب ان کا اگر وہ واقعی نیک ہیں، ماں باپ بھی نیک ہیں، ان کی روحیں آپس میں ملیں گی، ملاقات ہوگی، سب کچھ ہوگا. دوستوں مفتی جناب اکمل مدنی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ جناب بتا دیا ہے کہ مومن روحوں کے بارے میں بڑی کمال کے ساتھ تفصیل بتائی ہے. مومن روحیں جو ہیں وہ بلکہ یہاں تک بھی میں نے پڑھا ہے کہ وہ واپس بھی لوٹ کے آتی ہیں اپنے گھروں کی طرف. جمعرات کی جمعرات آتی ہیں، آ کے گھر والوں کی طرف نظارہ بھی کرتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ ان کے لیے، ان کی اگلی زندگی کے لیے ان کے گھر والے کیا تحفتاً بھیج رہے ہیں. یہ دیکھنے کے لیے روحیں آتی ہیں. یہ حقیقت 100% صحیح بات ہے. تو مفتی محمد اکمل مدنی صاحب بھی اسی چیز کے اوپر گفتگو فرما رہے تھے کہ وہ روحیں آتی ہیں اور آ کے دیکھتی ہیں کہ ہمارے گھر والے جناب کیا ہمارے لیے تحفہ بھیج رہی ہیں ہماری اگلی زندگی کے لیے. تو کچھ نہ کچھ کیا کریں نا، آپ بھی اپنے مرحومین کے لیے کیا کریں، ان کے پاس تحفہ بھیجا کریں، ان کی روحیں خوش ہوتی ہیں. لاسٹ میں جانتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں کہ وہ کیا کہتی ہیں کہ کیا مومن کی روح آسانی سے نکلتی ہے اور گناہگار کی روح تکلیف سے. اس کے بارے میں وہ گفتگو کریں گے، توجہ سے سنیے گا. کہتے میں نے سنا تھا کہ نافرمان کی روح بہت مشکل سے نکلتی ہے اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی روح آسانی سے نکلتی ہے. تو میں تو جب گیا یورپ میں تو میں نے بہت سے گوروں کو بڑے آرام سے مرتے ہوئے دیکھا اور بہت سے نیک لوگوں کو بڑی مشکل سے مرتے ہوئے دیکھا. تو یہ کیا ہے؟ تو کہہ رہے مجھے تو اسلام کے بارے میں اشکالات شروع ہو گئے. میں نے کہا آپ نے جن سے یہ تقریر سنی ہے نا کہ نیک لوگ کی روح آرام سے نکلتی ہے، بروں کی مشکل سے نکلتی ہے، انہوں نے آدھی بات بتائی ہے، پوری نہیں بتائی. میں نے کہا یہ تو صحابہ کے دور میں نے کہا اگر آپ حدیثیں پڑھ لیتے ایک آیت سے کبھی تھوڑی مسئلہ حل ہوتا ہے. آپ کسی کی ایک بات لے رہے ہیں، دوسرے موقع پہ جو اس نے تشریح کی ہے وہ آپ نہیں لے رہے. میں نے کہا معاذ اللہ، اگر کسی کی کوئی موت کی کسی کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، یہ اس معاذ اللہ اس کے برے ہونے کی علامت ہے، تو یہ تو پھر کفر ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی تکلیف دوسروں سے زیادہ ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوعکو کما یوعکو رجلان منکم، مجھے بخار میں اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی تم میں سے 2 آدمیوں کو ہوتی ہے. آپ پر جب بیماری آتی تھی نا، آپ کو تکلیف دوسروں سے زیادہ ہوتی تھی. اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا جب آپ کی روح نکلی ہے، اور آپ کی جو میں نے موت کی تکلیف دیکھی ہے، جس شدت میں آپ جس تکلیف میں تھے، اس کے بعد مجھے کسی کی موت کی جو آسانی سے کوئی دنیا سے گیا ہو نا، اس کے مرنے پر مجھے کبھی رشک نہیں آیا. رشک کا کیا مطلب؟ کہ بھئی یہ اتنی آسانی سے چلا گیا تو اس کا مطلب یہ زیادہ اچھا تھا، اور معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کم تھے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا. کہتے ہیں مجھے کبھی کسی پہ رش نہیں آیا کہ آرام سے مر گیا تو بہت نیک ہوگا. ٹھیک ہے نا، بہت مشکل ہے سمجھانا. امی عائشہ فرماتی ہیں کہ یعنی امی عائشہ کی حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت جو تکلیف کی حالت تھی، اس کو جب سے میں نے دیکھا ہے، تو امی عائشہ کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اب اگر میں کسی کو دیکھتی ہوں نا کہ آرام سے روح نکل رہی ہے، یعنی آرام سے مر رہا ہے، دنیا سے جا رہا ہے، تو مجھے اس پہ رش نہیں آتا کیونکہ بہت نیک ہوگا. کیا مطلب؟ اس کا نیک عمل سے تعلق بولتے کیوں نہیں ہے،
لیکن ہمارے ہاں سارا مدار کس پر ہے؟ مرنے کے بعد شکل کیسی ہے اس کی؟ آڑا ترشا ہو گیا تو جہنم میں جا رہا ہے اس کا مطلب. اور اگر مرا ہوا ہے دانت کھلے میں ایسا لگ رہا ہے مسکرا رہا ہے، سیدھا کہاں جا رہا ہے؟ او بھائی اگر خدا نخواستہ کوئی لکوے کا مریض تھا، کوئی فالج کا مریض تھا، وہ تو مرے گا تو اس کا تو بیچارے کا ہوگا تھوڑا سا چہرہ بھی ٹیڑھا ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، نیک لوگوں کا بھی ہو سکتا ہے. تو مدار کس پر ہے؟ اعمال پر. اور نیک لوگوں کو بعض دفعہ موت کے وقت ڈبل تکلیف دی جاتی ہے. ایک تو اس لیے دی جاتی ہے، یا تو اس لیے کہ کوئی گناہ ان کا باقی رہ گیا ہوتا ہے. اللہ کیا کہتے ہیں بھائی قبر میں جانے سے پہلے اس کو ہمارے پاس دھلا کے لے کے آؤ، صاف ستھرا ہو کے. اب ہمارے پاس آ رہا ہے تو اب ہم نہیں چاہتے کہ اس کے گناہوں کی گٹری ہو، اس کو پاک صاف کر کے لے. میں نے بڑے بڑے بزرگ دیکھے جن کو آخری وقت. دوستوں مفتی طارق مسعود کے بارے میں تو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ مفتی طارق مسعود کیا کہتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ غلط بات ہے. جس نے بھی یہ بات بیان کی ہے پوری نہیں بیان کی کہ مومن کی روح آسانی سے نکلتی ہے، گناہ گار کی بڑی سختی سے. یہ بات ایسی نہیں ہے، بلکہ وہ تو یہ اس طرح کے مسئلے بتا رہے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام کا جب وقت وصال آیا تو آپ کا سر مبارک اما عائشہ پاک کے گود مبارک میں تھا، اور آپ کو بہت زیادہ تکلیف تھی اس وقت نا جب آپ علیہ السلام وصال فرما رہے تھے. تو اسی لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ والدین جناب ممکن ہی نہیں ہے کہ مومن کی روح تو آسان سے نکلے گناہ گار کی. لیکن اللہ تعالیٰ کو مبشر معاف فرمائے، میں نے پڑھا ہے، میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ فرمایا کہ جو مومن کی روح ہے ایسی نکلتی ہے جیسے آٹے سے دھاگا بال نکال لیا گیا ہو، جیسے آٹے سے بال نکال لیا گیا ہو. اور گناہگار کی جو موت ہے وہ ایسے جسم میں نکلتی ہے اسی روح جیسے ایک سوکھے کانٹے دار درخت کے اوپر مل کا باریک سا کپڑا ڈال کے پھر کھینچا جاتا ہے. جو تکلیف ہوتی ہے اتنی ہی گناہگار کو تکلیف ہوتی ہے. واللہ عالم بالصواب. اللہ تعالیٰ کو پیش معاف فرمائے. جو کچھ بھی ہم نے علماء کرام سے سنا اللہ سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. تمام احباب دعا کیجیے کہ اللہ ہم سب کو دین میں استقامت نصیب فرمائے اور یہی شرعی مسائل سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آگے شیئر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کمنٹس میں علماء کرام کے بارے میں لازمی اپنی رائے دیجیے گا. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.